اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر و صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، آج 28 رمضان ہے، آخری تاخرات بھی ہے آج۔ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے دو ضروری مسئلے ہیں، ایک ہے صدقہ فطر، دوسرا ہے عید سے متعلق کچھ احکامات۔ چونکہ آج کا درس آخری درس ہے، اس لیے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہے جو کے ذریعے سے غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد عورت اور اسی طریقے سے چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جانا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ تو پہلی چیز خاص کر کے زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عید سے پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے بھی دینا جائز ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر اس لیے ہم دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزے دار سے کچھ بیکار باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ سے متعلق کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خاص کر روزے کی حالت میں جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اور دوسرا مقصد اللہ کے رسول نے فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ الغرض ایک سا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں جو چیز عام طور پر کھاتے تھے پیتے تھے وہ اناج میں سے کھجور ہے، پنیر ہے، منقع ہے، جو وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ تو صحابہ جو چیز کھاتے تھے اس زمانے کے حساب سے 1 سا نکالتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو ہے خاص کر کے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جو عید کے بعد ادا کیے تو عام صدقہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو کہ جو ہم اناج استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں سال بھر میں، چاول کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، جو بھی ہم اناج استعمال کرتے ہیں وہ اناج، اس زمانے میں چاول کا رواج نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ چاول کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، گیہوں بھی کھاتے ہیں، آٹا بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ہمارے استعمال میں ہے قیمت کے حساب سے جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہی چیز دینا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا مسئلہ ہے، خاص طور پر علماء میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اناج کے مقابلے میں قیمت دینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ اناج دینا افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی قیمت دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، باقاعدہ قرآن میں، حدیث کے اعتبار سے، صحابہ کے اقوال کے اعتبار سے قیمت کی بھی گنجائش ہے۔ خاص کر کے صحابہ کرام وغیرہ کے زمانے میں بھی باقاعدہ قیمت کا تصور بھی تھا، لوگ درہم کی شکل میں نکالتے بھی تھے۔ بعض علماء نے استدلال کیا اس حدیث سے، تصدقنا ولو من حلیکن،
آپ نے جو ارشاد فرمایا عورتوں سے تم صدقہ خیرات ادا کرو چاہے وہ تمہارے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو. گویا کہ زیورات اس زمانے کے حساب سے درہم و دینار وغیرہ بھی ہوتے تھے، تو صدقہ میں یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے. جس طرح زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، یہ صدقہ فطر بھی ایک صدقہ ہے. پھر اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مسائل میں علماء احناف سے اختلاف کے باوجود ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق قیمت کے جواز میں احناف کے ساتھ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اسی طریقے سے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جو قیمت کے جواز پر ان کا فتویٰ ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی تعداد ہے، باقاعدہ قیمت کے جواز پر ان سب کا بھی اتفاق ہے. اور ابو اسحاق سبیعی فرماتے ہیں تابعین میں سے میں نے صحابہ کو پایا ہے وہ لوگ رمضان کے صدقہ فطر میں درہم دیا کرتے تھے، جو قیمت جو اناج کی جو قیمت ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ اس زمانے میں درہم دیتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ اس کی روایت موجود ہے. اور تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے خلافت میں گورنروں کو خط لکھا تھا جس میں لکھتے تھے وہ کہ جو ہے ہر انسان سے آدھا سا جو ہم اناج کھاتے ہیں یا اس کی قیمت باقاعدہ وصول کی جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، طاووس بن کیسان، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، باقاعدہ وہ لوگ بھی جواز کے قائل ہیں. جواز الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے. افضل اگر ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اناج دینا افضل ہے، لیکن اگر کسی مسکین کی ضرورت کا لحاظ کر کے شریعت کے مقصد کو سامنے رکھیں کہ وہ لوگ عید کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے لیے اناج کے علاوہ جو جو چیز ضرورت پڑتی ہے ہر چیز کے لیے پیسے ہی کی ضرورت پڑتی ہے. عرب میں ہم لوگ دیکھتے تھے، مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کو ہم لوگ جاتے تھے نماز کے لیے، تو راستے میں ہی جو ہے صدقہ فطر لوگ بیچتے تھے. زکی اسائم بول کر باقاعدہ جو ہے وہ 2.5 کلو کا 3 کلو کا جو ہے اناج رہتا تھا، 10 ریال میں خریدتے، فوراً مسکین بھاگ کر آتے لے لیتے، پھر لے جا کر کے فوراً جو ہے اسی دکاندار کو بیچ دیتے. جو چیز ہم لوگ 10 ریال میں خریدے وہاں 5 ریال میں بیچتے تھے، وہ لوگ 5 ریال میں بیچتے تھے. فائدہ کس کا ہوا؟ مسکین کا ہوا یا تاجر کا ہوا؟ تاجر ہی کا فائدہ ہوا. اسے جو ہے خاص کر کے مسکین کی ضرورتوں کا لحاظ رکھ کر کے ان کو کھانے کے پینے کے ان کے بچوں کے لیے خود خاص کر کے اناج کے ساتھ بھی کئی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، خاص کر عید کے دن خوشی میں شریک کرنے کے لیے، تو اس لیے خاص کر کے اس کا لحاظ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. قیمت جمعے میں بھی بتایا میں، مثال کے طور پر ہمارے 5 زکوٰۃ الفطر ہیں، اگر ہم نے 3 اناج دیا اور 2 کی قیمت دے دیے تاکہ مسکین کو جو ہے اناج بھی مل جائے، کچھ ضرورت کی کچھ چیز بھی پیسے بھی مل گئے تو خوشی میں شریک ہو جائے گا وہ برابر. حدیث میں جو آتا ہے کہ تم ان کو جو ہے عید کے دن مانگنے کے ذلت سے بچاؤ، ان کو مسکین کو آ کر کے آپ کے گھر کے پاس کھڑنا نہیں چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، اس کی خواہش پوری ہو، وہ بھی خوشی میں شریک ہو، مالدار کے ساتھ ساتھ مسکین بھی شریک ہو. اس لیے خاص کر کے شریعت کا مقصد یہ ہے کہ سب جو ہیں خوشی میں برابر شریک ہو جائیں. الغرض زکوٰۃ الفطر کا اہتمام ہو. پہلے بھی بتایا میں زکوٰۃ الفطر میں اجتماعی نظام ہونا چاہیے تاکہ جو ہے مسکینوں کا لحاظ رکھ کر گھر عید سے پہلے ہی، نماز عید سے پہلے ہی ان کے پاس اناج پہنچ جائے، پیسے پہنچ جائیں، کچھ بھی پہنچ جائے. 1 دن پہلے 2 دن پہلے دینا بھی جائز ہے. مثال کے طور پر کل جو ہے 29 رمضان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کل کے مغرب کے بعد ہم چاند دیکھیں گے، ہو سکتا ہے شعبان یہ رمضان 29 کا بھی ہو تو بدھ کے دن عید منائیں گے انشاءاللہ. اگر کل مغرب میں چاند نظر نہیں آیا تو ہم جو ہے جمعرات کو عید منائیں گے. تو اس کے لیے خاص کر کے لحاظ رکھے کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد حدیث کے مطابق ہم لوگ جو ہے
کل مغرب کے بعد چاند دیکھیں گے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ جو ختم کرو. بہت بڑا فتنہ آج کل یہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی رائے، اپنی سوچ پہلے سے متعین کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دلیل قرآن حدیث سے تلاش کرتے ہیں. اصول ہمارا یہ ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، تابعین کا جو طریقہ ہے، قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے سے میں ایک رائے قائم کر لوں پھر اس کے لیے دلیل تلاش کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج کل ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے، کچھ لوگ جو ہے کیلنڈر بنا لیے، چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیلنڈر کے مطابق ہجری کیلنڈر اس پر ہم فالو کریں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا 10 دن پہلے ہی باقاعدہ پیپروں میں اعلان آ جاتا فلاں دن عید ہے، فلاں دن عید کے ساتھ فلاں ٹائم نماز ہے. یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے. بعض لوگوں نے اور ایک فکر یہ شروع کیا، دنیا کے اندر جہاں بھی چاند نظر آ جائے ہم لوگ عید منا لیں گے. یہ بھی غلط ہے. عید جو ہے اپنے اپنے ملک کے حساب سے، اپنے اپنے ملک کے قانون اور وہاں کے رؤیت ہلال کمیٹی کے قانون کے حساب سے، جو اپنے گورنمنٹ کے قاضی جو مقرر ہیں اسی کام کے لیے مقرر ہیں، وہاں کے حساب سے باقاعدہ عید منائی جائے گی. اس میں جلد بازی یا اپنی فکر یا اپنی سوچ کو جو ہے کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر تم روزہ چھوڑ دو. اگر بادل چھا گیا، چاند نظر نہیں آیا، 29ویں رمضان کو گنتی پوری کر لو، مطلب ہے کہ 30 رمضان پورے کرو. اس طریقے سے یہ قانون ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ مکے کے ساتھ عید منائیں، مکے کے ساتھ روزہ شروع کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض ممالک ایسے بھی ہیں جن کا روزہ کبھی عرب کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے عرب سے ایک دن پہلے بھی وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اپنے چاند کے حساب سے. تو وہ لوگ جو ہیں کہیں بھی مکے کے تابع نہیں ہیں. دنیا کا کوئی بھی کونا مکے کے تابع نہیں ہے. ہم زیادہ سے زیادہ قبلے کے اعتبار سے مسجد حرام کی طرف، کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اوقات کے اندر بھی ہم مکے کا فالو نہیں کرتے. وقت کا فرق اپنی جگہ واضح ہے. الغرض جو ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے باقاعدہ. اس کے بعد عید کی تیاری شروع ہوتی ہے. تو عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خاص سنتیں ہیں، جیسا کہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہمیں کہ ہم جو ہے 2 شیزہ بالغ عورتیں، 2 شیزہ لڑکیاں، پھر اسی طرح جو پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں، بڑی عورتیں اور بالغ عورتیں، سب کو جو ہے لے کر کے عید کی نماز کو ہم پہنچیں. بعض مرتبہ صحابیات نے کہا یا رسول اللہ سب کے پاس جو ہے چادر کہاں ہے عید کی نماز کو آنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے جو سہیلی ہے اس کی چادر کے ساتھ وہ شریک ہو جائے اور باقاعدہ عید کی نماز میں آ جائے. البتہ جو عذر والی عورتیں ہیں نماز میں شریک نہ ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. الغرض جو ہے جہاں بھی عید کی نماز ہوتی ہے اگر بارش نہ ہو تو عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے. سنت یہی ہے کہ میدانوں میں نماز پڑھیں، صحرا میں نماز پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، صحرا میں نماز پڑھتے تھے، باقاعدہ مصلی کے نام سے کوئی ایک جگہ مقرر تھی، نماز پڑھتے تھے. تو جو ہے شہر سے باہر، آؤٹ آف سٹی جو ہے یہی اصل سنت ہے. اگر پہلے سے کوئی جگہ متعین ہے عیدگاہ کے نام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اچھی چیز ہے. مسجد میں کب پڑھیں گے؟ جب بالکل جو ہے بارش کا امکان ہو، بارش ہو گئی ہو، جگہ جو ہے یہاں سے وہاں تک کیچڑ ہی کیچڑ ہے، تو ایسی صورت میں مسجدوں میں نماز ہو سکتی ہے، آخری شکل ہے. ورنہ اصل کیا ہے؟ شہر سے باہر عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنا، یہی طریقہ ہے. اور اس میں خاص کر عورتوں کو بھی لے کر جانے کی بات حدیث میں آتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیا لباس پہننا یہ شرط نہیں ہے. اچھا سے اچھا لباس، عمدہ سے عمدہ لباس یہ پہننا سنت ہے. اگر کسی کو اللہ طاقت دیا ہے نیا کپڑا خرید کر پہنتا ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن عید کے لیے نیا لباس ہی ہونا، ہر حال میں نیا لباس یہ شرط نہیں ہے. باقاعدہ جو ہے اچھا لباس، عمدہ لباس پہننا یہ بھی ایک سنت ہے. عید الفطر میں ایک اور ایک سنت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر کو جانے سے پہلے کچھ
کھجوریں کھاتے تھے طاق عدد میں، 1 3 5 7 9 اس طرح جو ہے طاق عدد میں کھجور کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتے نہیں تھے جب تک کہ آپ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے، پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ قربانی کی جاتی، اس کے بعد قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ اور دونوں نمازوں میں فرق یہ ہے، عید الفطر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے مقابلے میں ذرا ایک نیزے کے برابر سورج اگر بلند ہو جائے تو باقاعدہ جو ہے عید کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ عید الفطر میں تھوڑی تاخیر ہوتی، عید الاضحیٰ کی نماز ذرا اس سے پہلے جلدی ہو جاتی تھی۔ الغرض طلوع آفتاب کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے تک ختم ہو جاتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ آدمی پہلے وقت میں ہی نماز پڑھ لے۔ حرمین شریفین کا جو طریقہ ہے زمانے تک ہم جو دیکھے، پورے لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے سب فجر کی نماز میں ہی تیار ہو کے آ جاتے، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ جو ہی سورج طلوع ہوا سن رائز کے ساتھ، فوراً جو ہے عید کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے امام صاحب، باقاعدہ جو ہے فوراً نماز ادا ہو جاتی، اور لوگ عید کی نماز فجر کی نماز کے بعد سے اسی وضو میں عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے، لیکن ہمارے پاس 7 بجے کا ٹائم، 7:30 کا ٹائم، کہیں 8 بجے، کہیں 9 بجے لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے رکھے ہیں، ورنہ اصل سنت وہی ہے طلوع آفتاب کے ساتھ خاص کر کے عید کی نماز ادا کر لی جائے۔ اور عید کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نہ اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، 2 ہی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں جو خاص کر کے خطبے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 12 تکبیریں ہوتی ہیں 2 رکعت میں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں، کل جو ہے 12 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اور خاص کر کے ان تکبیرات کا حکم جو سنت ہے، اگر کوئی تکبیر چھوٹ جائے اس پر سجدے سہو وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عید کی نماز میں جب ہم 12 تکبیریں جو زائد تکبیریں پڑھتے ہیں تو ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ثابت ہے۔ اور خاص کر کے عبداللہ بن عمر جیسے صحابی جو ہیں سنت کے معاملے میں بہت فالو کرنے والے، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جو ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت تھے فالو کرتے تھے عبداللہ بن عمر۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، حالانکہ وہ عبادت تو نہیں ہے، عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہی مکے میں آئے، فلاں جگہ سے گزرے، قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، پیشاب کے لیے، جہاں اللہ کے رسول بیٹھ کر کے پیشاب کے لیے اٹھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے، چاہے پیشاب آئے نہ آئے، چونکہ ہمارے نبی وہاں جو ہے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، پیشاب کے لیے بیٹھے، وہ سنت پر آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑا شدید اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ پھر اسی کے بعد عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، ایک ہی خطبہ ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خطبہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ عورتوں کے پاس جا کر کے الگ سے انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو اس میں ایک چھوٹا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے ممبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مروان نے خاص کر کے مدینے میں ممبر بنوایا تھا، باقاعدہ جو ہے اس سلسلے میں روایت آتی ہے۔ تو لوگوں نے اس زمانے میں جو صحابہ وغیرہ موجود تھے انہوں نے کہا خالفت سنہ، تو نے سنت کی مخالفت کی، آپ کے زمانے میں ممبر کا اہتمام نہیں تھا، ممبر نہیں بنائے تھے۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف ترمذی میں، ابو داؤد شریف میں بھی باقاعدہ صراحت کے ساتھ ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نزل عن ممبرہ، حدیث صحیح ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سب میں ہے کہ آپ خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اترے، اور بخاری میں ہے نزلہ، جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے اترے نیچے، اور ابو داؤد اور ترمذی میں ممبر سے نیچے اترنے کا ذکر آتا ہے۔ تو محدثین کا جو طریقہ ہے، جب 2 طرح کے حدیثیں ہوں،
ایک میں ممبر کو ثابت کیا گیا، ایک اس میں ممبر کی نفی کی جا رہی ہے، تو دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہے دو حدیثوں کو جمع کرنے کا۔ دو حدیث جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس حدیث میں اللہ کے رسول سے ممبر کو ثابت کیا گیا، ممبر سے نیچے اترے کا جو ذکر ہے، گویا کہ آپ کے زمانے میں ممبر کا وجود تھا۔ جو حدیث میں نئی کا ذکر ہے کہ ممبر کا عدم ذکر ہے، تو کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ کا عمل کبھی جو ممبر کا بھی رہا، کبھی ممبر کے بغیر بھی آپ نے خطبہ دیا، نماز سے فارغ ہوئے عید کی نماز سے، فیقوم مقابل الناس، فوراً کھڑے ہو گئے لوگوں کے سامنے خطبہ دینا شروع کر دیے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس حدیث میں ممبر کا ذکر ہے، گویا کہ اس پر بھی عمل رہا۔ جہاں جو ہے آپ بغیر ممبر کے خطبہ دیے کا جو ذکر ہے، وہ جو کسی اور موقع کا وہ بھی ایک عمل رہا اللہ کے نبی سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر ایک میں موجود کا ذکر، ایک میں نفی کا ذکر آتا ہے، تو محدثین کا اصول ہے جو مثبت ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں نفی کے مقابلے میں۔ یہ علمی مسئلہ ہے، اس میں خاص کر آپ کو زیادہ اس میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عید کے دن مناسب کپڑا، اچھا عمدہ لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، اور جاتے ہوئے ایک راستے سے جانا، آتے ہوئے دوسرے راستے سے آنا، یہ سب سنتیں ہیں، باقاعدہ جو ہے سنت ہے۔ بلکہ پیدل چلنا، عیدگاہ تک پیدل چلنا، یہ بھی جو جائز ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ثابت کرتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں المشی والرکوب الی العید، امام بخاری نے یہ ثابت کیا چل کے جانا بھی سنت ہے، سواری پہ سوار ہو کے جانا بھی سنت ہے۔ دونوں طریقے، اگر بالکل عیدگاہ قریب ہے چل کر جا سکتے آپ، دور ہے تو آپ کے جانے تک جو ہے ٹرافک میں آپ پھنس جائیں گے، نماز عید ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے امام بخاری نے بہت اچھی بات لکھا کہ جو ہے پیدل چلنا یہ بھی ثابت، سواری پہ سوار ہو کے جانا یہ بھی ثابت ہے، دونوں جائز ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں باقاعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا کہ خصوصاً واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جہنم کے معاملے میں عورتوں سے خاص طور پر فرمایا کہ جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، اس لیے کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے خاص کر کے معراج وغیرہ کے موقع پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے جہنم میں۔ اس کا سبب پوچھے صحابیات میں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر دو بیماری ہے، ایک تو تم کثرت سے لعن طعن کرتے ہو، دوسرا تم شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ اسی لیے فرمایا خاص کر کے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، تاکہ تم جہنم کے آگ سے بچ سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی۔ الغرض عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے، نہ کوئی اقامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جائیں گے آپ خاموشی سے بیٹھ کر تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ تکبیرات میں بھی اجتماعی شکل نہیں ہے، انفرادی شکل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا اہتمام جو ہے ہر آدمی اپنے اپنی جگہ میں اس کا اہتمام کرے۔ انفرادی تکبیرات کا اہتمام ہو، آدمی پہلے سے کچھ یاد کر لے، تکبیرات عید جو ہیں آتے ہوئے باقاعدہ جاتے ہوئے اس کا اہتمام ہو۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر ہوتا ہے، خود قرآن میں اللہ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی پوری بھی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس طرح عید کے لیے خاص کر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصاً عید کی نماز کے بعد جو ہے آپس میں لوگ مبارکبادی دیتے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس سے بہتر طریقہ جو ہے سلف سے جو ثابت ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال قبول کرے۔ یہ دعائیہ کلمات بولنا، مبارک مبارک بولنے کے بجائے آپ یہ بولو تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے تمہارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ جیسا کہ شادی بیاہ میں نکاح کے بعد لوگ جو ہے مبارک مبارک بولتے، اس سے بہتر آپ یہ بولو بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، جو حدیث کے الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ بولنا بہتر ہے۔ پھر اسی طرح لوگ عید کے دن خوشی میں مصافحہ بھی کرتے ہیں، کوئی معانقہ کرتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ خامخواہ جو ہے
سنت اور بدعت کے بحث کرنا شروع کر دیتے. عید کے دن مصافحہ کر سکتے کیا، معانقہ کر سکتے کیا، یہ سب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عید کے دن خوشی میں جو ہے آدمی مصافحہ کرتا ہے تو آپ مصافحہ کر لو. کوئی گلے ملنا چاہتا ہے گلے مل لو آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں حدیث سے یہ ثابت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوشی کے موقع پر معانقہ کرنا ثابت ہے. جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کی قبولیت کا معاملہ ہوا تو لوگ جو خوشی سے جا کر کے معانقہ کیے، مبارکبادی پیش کی. اس طرح جب اللہ کے نبی کو خوشخبری ملتی تھی کہ فلاں دشمن اسلام کا سر قلم کر دیا گیا، فوراً آپ سجدے شکر میں پڑ جاتے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث یاد آئی کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئے ہجرت کے لیے. ایک زمانے کے بعد ہجرت جو حبشے کی ہجرت جو کیے تھے، سن 6 ہجری میں واپس آئے مدینہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک زمانے کے بعد جو ہی اطلاع ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر آ گئے ہیں، خوش ہو گئے. اللہ کے نبی اٹھ کر کے بھاگے، جا کر کے ان سے چمٹ گئے، معانقہ کیے. پھر آپ نے فرمایا لا ادری سروری و فرحی بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے اب یہ تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے خوشی کس بات پر ہے، کیا خیبر کے فتح ہونے سے، یا جو ہے میرے بھائی جو چچازاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے میں خوش ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خیبر فتح ہوا تھا اور اسی وقت میں حضرت جعفر تشریف لائے. خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے ان سے معانقہ کیا. تو خوشی کے موقع پر عید جو خوشی کا موقع ہے، اور ہر جگہ کے کچھ عرف ہوتے ہیں، عادات ہوتے ہیں. شادی میں بھی لوگ معانقہ کرتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں. تو اسی طرح عیدین میں اگر کوئی خوشی سے معانقہ کرتا ہے تو یہاں وہ سنت اور بدعت کی بحث نہیں کرنا. جو ملتا ہے آپ اس سے مل لو، جو نہیں ملتا مصافحہ کرتا مصافحہ کر لو. عام طور پر عید میں اکثر لوگ باہر سے بہت آتے ہیں، سال بھر ملاقات نہیں ہوتی، 6 مہینے سے زائد ملاقات نہیں. کچھ لوگ سال 2 سال کے بعد بھی آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اس کا تعلق عرف سے ہے. اس کا معاملہ جو ہے حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ سب بحث نہیں کرنا. باقاعدہ جو ہے عرف سے، عرف میں ہمارے پاس خوشی کے موقع پر ملنا، گلے ملنا، یہ سب چیز ثابت ہے. اس لیے خصوصاً عید کے دن اگر کوئی گلے ملتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، مصافحہ کرتا ہے کرنے دیجئے. لیکن اتنا یاد رکھیے عید جو خوشی کا دن ہے، خواہ اختلافات مخالفت وغیرہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے. بلکہ وہ دن خصوصاً جو ہے صلہ رحمی کا دن ہے. رشتے جو ہمارے ہیں، جو رشتے بہت دنوں سے ٹوٹے ہوئے تھے، ان رشتوں کو جوڑنا، آپس میں ملنا ملانا، لوگوں سے جو ہے ملاقات کرنا، رشتہ داروں کے پاس جانا، صلہ رحمی کا دن ہے وہ. تاکہ جو ہے عید کی صحیح خوشی کب ہوگی، ہمارے دلوں سے کدورت، نفرت، عداوت، بغض ساری چیزیں ختم ہو جائے، آپس میں بھائی چارگی کو قائم رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو عید ہے ہماری سال بھر کے لیے خوشی کا پیغام بن جائے، خوشی کا ایک سبب بن جائے. بہرحال یہ مختصر چند باتیں ہیں جو عید سے متعلق، زکوٰۃ الفطر سے متعلق، اسے یاد رکھیے. اللہ عالم بالصواب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین.